رمضان کا جو بنیادی اور اساسی مقصد ہے وہ تو تقویٰ ہے، اور پھر اس تقویٰ کا حصول چھلکتا ہے انسان کی عملی زندگی میں، اس کے معاش میں، اس کی معاشرت میں۔ ایک پہلو رمضان کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً اخلاق کا بھی ہے، کہ رمضان کے اخلاق پر بہت اچھے اثرات مرتب ہونے چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب ماجرا ہے کہ رمضان میں عام طور پہ لوگوں کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، پیشنس لیول کم ہو جاتا ہے۔ روڈوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری کے وقت اور باقی وقتوں میں شور شرابہ بڑھ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا دفتروں میں۔ تو اخلاق پر جو رمضان کے اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہونے چاہیے اور وہ کیسے مرتب ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک چیز بیان فرمائی، فہذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کو جو سادہ لفظ میں کہیں یہ برداشت کا مہینہ ہے، ٹالرنس کا ٹالرنس کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اخلاق کی جڑ اگر لینی ہو تو وہ صبر ہے۔ اگر کوئی آدمی صبر کو اختیار کر لیتا ہے تو باقی اخلاق جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں خود بخود۔ اور برائیوں کو اندر سے اگر نکالنا ہو تو اندر سے تکبر کو نکال دو، تو باقی جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ تکبر کے تابع ہیں۔ وہ تکبر نکلے گا تو باقی اس کے چوزے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ تو صبر اور برداشت تو یہ ہر موقع کی الگ الگ ہوتی ہے، اور اس کے بہت ساری اقسام علماء کرام نے لکھی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی بہشتی زیور میں 5 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو ہے مصیبت پہ صبر کرنا، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، طاعت ہے، اس کے کرنے کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی، تو یہاں آدمی ہمت کر کے اس کو اختیار کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کیا ہے، تو برائی کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ خصوصیت سے رمضان المبارک میں غصے سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کی مشق کرے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے جو اس کو غصہ چڑھ رہا ہے۔ تو جب روزے میں بھوک پیاس میں غصے سے بچے گا تو بقیہ زندگی میں تو بھوک پیاس اتنی نہیں ہوگی نا، تو پھر بقیہ زندگی میں اس سے زیادہ بچے گا۔ تو غصہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تاکید ہی غصے سے بچنے کی کیا کرتے تھے، کیونکہ اخلاق میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اس سے انسان بچ جائے نا، اس سے اخلاق بگڑتا ہے، ہاں اس سے اخلاق بگڑتا ہے، بہت خرابی آتی ہے، سارا معاشرہ ہی خراب ہو جاتا ہے، سارا گھر ہی خراب ہو جاتا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، گھر سکون کے لیے ہوتا ہے، تو گھر میں آپ بے سکونی والی چیز جو غصہ ہے نا، اس کو تو گھر میں تو کبھی نہ آنے دیں۔ اور جتنی برداشت ہے، یہ نہ کہیں میری برداشت نے اب جواب دے دیا، یہ اس میں برداشت جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی یہ، اور فرمایا کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ تنگ دستی آ گئی ہے تو اس تنگ دستی کو حوصلے سے برداشت کرے۔ صبر کی یعنی ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اور علماء نے اس کی بہت ساری اقسام بیان کی، 3 تو میں نے ابھی کی ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ انسان پہ تنگ دستی آ جائے تو اس کو حوصلے سے برداشت کرے اور اس کو نظم و ضبط سے برداشت کرے، یعنی اپنے گھر کے نظم و ضبط کو بہتر کرے، کھانے پینے کے نظام کو بہتر کرے، اس کو پلاننگ اچھی کر کے نا پھر اس کو کرے۔ اور حضرت نے ایک 5ویں لکھی ہے، وہ بہت عجیب ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشحالیت اگر عطا فرمائی ہے، اقتدار عطا فرمایا ہے، تو اپنے آپ کو سرکشی سے بچے۔ واہ واہ، بہت ہی اہم بات کہ اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو چاہے وہ گھر کے اندر آپ کو اتھارٹی، آپ کی بات بہت ہی یعنی وہ عام کی جا سکتی ہے کہ آپ کی جو اتھارٹی ہے آپ اس اتھارٹی کو ایبیوز نہ کریں، اس کو یوز کریں، اور جہاں اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اتھارٹی کا ایبیوز ہے اس سے اگر بچا جائے تو اخلاق بڑی حد تک جو ہے وہ مثبت اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور بہت مستفید ہوئے ہم آپ سے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے استفادے کے مواقع جو ہے وہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یوں ہی ہمیں استفادے کے مواقع عطا فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔